جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک بہت سی ریاستیں اور ممالک مورز وجود میں آئے ہیں، اور ان ریاستوں اور ممالک کو چلانے کے لیے بہت سے قوانین اور نظم و نسق بنائے گئے ہیں تاکہ ان کی عوام بہتر اور خوشحال زندگی گزار سکے۔ تو اسی نظام میں آج ہم جمہوری نظام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلی جمہوری ریاست کب اور کس نے قائم کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 510 سال پہلے یونان کی مشہور ریاست ایتھنز کا مشہور بادشاہ ہیپیاس ملک چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اس وقت دنیا میں سب سے پہلی جمہوری ریاست نے جنم لیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس جمہوری ریاست کے بارے میں جو ہیپیاس کے چھوڑنے کے بعد مورز وجود میں آئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ حکیم سولن نے 594 قبل مسیح میں ایتھنز کے لیے جو نظام حکومت قائم کیا وہ کھیتی باڑی اور کاروبار کرنے والے افراد کے لیے مفید ثابت ہوا، لیکن اس کے باوجود تمام تر طاقتیں اور اختیارات پرانے امراء کے پاس رہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان کھینچا تانی اور کشاکش نے ایک ایسی صورت اختیار کر لی جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ تنگ آ گئے۔ جب 560 قبل مسیح میں تمام معاملات کی باغ دوڑ ہیپیاس کے باپ کو سونپی گئی تو عوام نے سکون کا سانس لیا، اور اس انتظام کے تحت ایتھنز خوشحال ہو گیا۔ جیسے ہی ہیپیاس کے باپ نے ایتھنز کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس کے ساتھ ہی ایتھنز کی مالی حالت بہتر ہو گئی، لیکن ایک لمبے عرصے تک ایک ہی شخص کی مختاری کو کون گوارا کر سکتا تھا، اور ایک وقت آیا کہ ایتھنز کے انہی امراء میں سے کلیستھینز نامی شخص نے انقلاب کا پرچم اٹھایا اور ہیپیاس کے باپ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اب کلیستھینز کو ہی ایتھنز کا ڈھانچہ استوار کرنا تھا، اور تمام تر ذمہ داریاں کلیستھینز کے کاندھوں پر تھی۔ اس کے سامنے دو بڑے چیلنجز تھے، ان میں سے ایک تو امراء کی طاقت کو قابو کرنے کا تھا، کیونکہ اس وقت ایتھنز کے امراء بے لگام ہو گئے تھے، وہ لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سزا سے زیادہ اپنی تفریح زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اور جو دوسرا سب سے اہم کام تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ مطلق العنانی کے نظام کو بالکل ہی ختم کر دے۔ امراء کی طاقت تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اس پر تجارت اور کلچر کی اشاعت نے قومیت کے احساس پر ایسا دباؤ ڈالا کہ خاندان اور قبیلے کے رشتے خاصے کمزور پڑ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کلیستھینز نے شہری حقوق کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ اس نظام کے تحت تجارتی طبقے اور آزاد کیے ہوئے غلام بھی اس نظام سے شاد کام ہوئے۔ اس دور میں کلیستھینز نے جو سب سے اچھا اقدام کیا وہ حق رائے دہی تھا کہ اس نے قصبوں اور ضلعوں میں رائے دہی کے لیے ایک نظام متعارف کروایا۔ اس طرح پرانی قبائلی تقسیم کی پہلی حیثیت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ نئے اجتماعات نے لے لی۔ اور بھی بہت سے اچھے انتظامات کیے گئے، لیکن کلیستھینز نے رائے دہی کا سب سے زیادہ حقدار درمیانی طبقے کے لوگوں کو قرار دیا، اور ایتھنز کے نظم و نسق میں ایسی تبدیلیاں کر دیں کہ رائے دہی نے قابل توجہ حیثیت اختیار کر لی۔ لیکن ایسے اچھے اقدامات کرنے کے باوجود بھی غلامی باقی رہی، اور غلاموں کو اس نئے نظم و نسق کے نظام میں شامل کرنے کی کوشش نہ کی گئی۔ اب باری تھی مطلق العنانی کے نظام کو ختم کرنے کی۔ کلیستھینز نے مطلق العنانی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب تجویز پیش کی کہ اگر ہم یہ طریقہ کار اپنائیں تو مطلق العنانی کے نظام کو بالکل ہی جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ تھی کہ وقتاً فوقتاً شہریوں سے رائے دہی لی جاتی تھی کہ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو ملکی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہو، اور جس شخص کو
कम से कम 10,000 लोग खतरनाक करार दे दें कि ये शख्स मुल्क की सालमियत के लिए खतरनाक है, तो उसको अगले 10 सालों के लिए जला वतन कर दिया जाता था। और जब वो शख्स अपनी 10 साला जला वतनी काट करके वापस मुल्क आता तो उसकी जायदादें और शहरी हकूक उसको वापस कर दिए जाते। शुरू में तो इस निजाम को बड़े एहतियात के साथ चलाया गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ये निजाम बिगड़ते बिगड़ते इस हालत पर पहुंच गया कि ये सियासी ग्रोह बंदी के लिए इंतकामी सूरत हाल बन गया कि जिस सियासी जमात ने किसी दूसरे से इंतकाम लेना होता तो वो ये कानून उस पर लागू कर देते कि ये शख्स अब मकबूल हो रहा है तो इसको जला वतन कर देना चाहिए। जब देखा गया कि इस निजाम की वजह से मुल्क में फसादात और अफरा तफरी फैल रही है तो इस निजाम को 5वीं सदी ईस्वी में मनसूख कर दिया गया। अगरचे ये जमहूरी हुकूमत का बिल्कुल ही इब्तदाई खाका था, लेकिन तारीख में नए दौर के लिए संगे मील साबित हुआ और ये तकरीबन 1000 साल से भी ज्यादा अरसे तक कायम रहा। आखिरकार वो वक्त आ गया जब एथेंस की 9 आबादियां छिन गईं और उसकी तिजारत और उसकी दौलत बिल्कुल ही खत्म हो गई। बुज़ुर्ग रोम की दूसरी ताकतें अपने असर रसूख और इक़दार में एथेंस से बहुत आगे निकल चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी जमहूरिया एथेंस की इस्मत का एहतराम सबके दिलों में रहा और आज भी दुनिया उसी शमा की तरफ लपकी जा रही है जो आज से तकरीबन 2500 साल पहले एथेंस ने रोशन की थी। यूनान से दुनिया ने अलूम और फनून सीखे और अब तक हम जो भी तारीखी मालूमात इकट्ठी कर चुके हैं उससे यही मालूम होता है कि सबसे पहली जमहूरी हुकूमत यूनान में ही कायम हुई थी, लेकिन वो जमहूरी हुकूमत का बिल्कुल ही इब्तदाई खाका था। इस वजह से हम उसको सही जमहूरी निजाम नहीं कह सकते क्योंकि उसकी वजह से एथेंस के लोग बराबरी के हकूक हासिल करने से कासिर थे और सही और हकीकी जमहूरी निजाम वही होता है जहां पर सब लोगों को यकसा हकूक मिले। और अब देखते हैं कि दुनिया इस नस्बुल ऐन को कब हासिल करती है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हीलो बहानों से उन्होंने तसल्लुत कायम कर रखा है वो कब खत्म होगा। ये थी क्लीस्थियंस की बनाई हुई पहली जमहूरी हुकूमत के बारे में अहम मालूमात जो आज हमने आप तक पहुंचाई। अगर आप इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हिस्टोमैनिटी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।